بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان حالیہ مونسون بارشوں میں تاریخی تباہی سے دوچار ہوا ہے، مگر یہ کہانی نئی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ ایک ایسا ملک جس کو قدرت نے بہت سے دریا دیے، مگر یہ ملک بے قدروں کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے اس سے صحیح فائدہ نہ اٹھا سکا۔ زراعت سے وابستہ یہ ملک ہر سال مونسون کی بارشوں یا معمول سے زیادہ کی برسات میں ڈوبا رہتا ہے۔ جس طرح دہشت گردی کی افریت کچھ عرصہ قبل اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہلکی سی آہ کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا، ویسے ہی ہر سال سیلاب میں لٹے پٹے لوگ دیکھ کر یہی ہوتا ہے۔ بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، مال مویشی ڈھور ڈنگر سب ڈوب جاتے ہیں، بچ جاتی ہیں تو کچھ چلتی پھرتی لاشیں جو اتنی بھی سکت نہیں رکھتی کہ پوچھ سکیں کہ بھائی کون سے جرم کی سزا ہے کہ پانی پہاڑوں سے بہتا ہے مگر ہماری آنکھوں سے رستا ہے۔ پاکستان میں کم و بیش ہر سال سیلاب آتے ہیں۔ 2010 کے سیلاب میں ملک کا 5واں حصہ ڈوب گیا تھا اور تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے، مگر تاریخ سے کوئی سبق نہ سیکھا گیا۔ حالیہ بارشوں کے باعث اب تک تقریباً 900 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں 326 بچے بھی شامل ہیں۔ حالیہ بارشوں سے بدترین تباہی بلوچستان، اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں ہوئی، جہاں لاکھوں مکانات اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی کی نذر ہو گئی، مگر ابھی نقصانات کا صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر سال 7 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہوتے ہیں، جس میں معیشت کو $3 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے۔ سیلاب متاثرین کی یہ تعداد 2030 تک سالانہ 30 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے باعث گلیشیئر سے برف پگھلنے کی رفتار غیر معمولی ہو گئی ہے، جو سیلاب کی شدت کو ہر سال بڑھاوا دے رہی ہے۔ مگر سیلاب سے تباہی کوئی نوچتہ دیوار نہیں۔ عقل اور بہتر منصوبہ بندی سے فطرت کے اس نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جن میں جنگلات کے تحفظ، شجرکاری اور نئے آبی ذخائر جیسے ڈیمز کی تعمیر اور دیگر قدرتی وسائل کو بروئے کار لا کر سیلاب سے پیدا ہونے والی تباہی کو روکا جا سکتا ہے۔ جدید مواصلاتی نظام اور بر وقت خطرے کی پیشگوئی کو بہتر بنا کر اموات اور املاک کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ آج مہذب دنیا میں جدید سائنسی طریقوں، خلا سے کی گئی زمینی سروے اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے سیلاب میں تباہیوں کو ممکنہ حد تک کم اور روکا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ زیادہ مہنگا نہیں اس نقصان کی نسبت جو ہر سال معیشت کو لاحق ہوتا ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑے دریائے سندھ کی بیسن کی آدھی سے زیادہ زمین زراعت، نئی آبادیوں اور لینڈ مافیا کے زیر اثر ہے، مگر پھر بھی بہتر منصوبہ بندی سے کافی زمین ہے جہاں سیلاب کے پانی کی نکاسی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2012 کی رام سری ایڈوائزری مشن کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور میں لال سہندرا پارک اور سندھ میں سکھر اور گڈو بیراج کے علاقے تجویز کیے گئے۔ پاکستان میں سیلاب سے تدارک کے حوالے سے چائنا کی تاریخ سے سبق سیکھا جا سکتا ہے، جس کا تیسرا بڑا دریائے ینگتزی، جو تقریباً 6300 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ چین کے 19 صوبوں سے گزرتا ہے۔ اس دریا کے پانی سے چین میں کئی سیلاب آئے اور بہت تباہی ہوئی، مگر سب سے بڑا سیلاب 1998 میں آیا جس میں 4000 سے زائد لوگ مرے اور معیشت کو $25 ارب کا نقصان ہوا۔ اس سیلاب کے بعد چین نے سبق سیکھا اور بہتر منصوبہ بندی سے آئندہ کے لیے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچا۔ ان کی پالیسی کا مرکزی محور تھا فطرت سے لڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جنگلات میں اضافے، ان کے کٹاؤ میں کمی، مرطوب زمینی علاقوں میں اضافہ اور آبی ذخائر کو بہتر بنایا گیا، مگر ایک مرکزی فیصلہ جو ایک مرکزی مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام تھا جو دریا سے متعلق تمام امور دیکھتی، جس میں ماحولیاتی، معاشی اور معاشرتی امور سب شامل تھے۔ سیلاب کے حوالے سے مملکت خداداد میں اس وقت چوتھا فلڈ پروٹیکشن پلان چل رہا ہے، جسے 2013 میں تجویز کیا گیا۔ مرخ سرخ فیتوں اور خراب سیاسی صورتحال کے باعث اس پلان کی منظوری 2018 میں ہوئی، جو تقریباً 332 ارب روپے ہے۔ اس میں سے تقریباً 291 ارب روپے انفراسٹرکچر میں بہتری اور باقی 41 ارب روپے دیگر امور جیسے بہتر وارننگ سسٹم کے قیام پر خرچ کی جائے گی۔ اس منصوبے کے 2 مراحل ہیں، جن میں سے پہلے مرحلے پر تیزی سے کام جاری ہے، جس کا
ثبوت آئے روز خبروں کی زینت بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ریور ایکٹ بھی پاس ہو چکا ہے، جس کے تحت دریا اور اس کے پاس کی زمین پر ناجائز اور غیر قانونی تجاوزات اور آبادیوں کو روکنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، مگر پاکستان کے تمام دریاؤں کے پاس غیر قانونی تعمیرات متعلقہ حکومتی اداروں کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ فطرت توازن کا نام ہے۔ عقل و شعور یہ کہتا ہے کہ قدرت سے لڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے استعمال کر کے انسانی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ان نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور مستقبل میں بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ اس بات کے لیے تیار رہنا ہوگا تاکہ آئندہ ایسے حالات میں جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ پاکستان پائندہ باد۔